الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فدلاهما، پس اس نے ان دونوں کو نیچے اتار لیا. یہاں پہ یہ ترجمہ لکھا ہے اس نے کھینچ لیا. اصل میں اس کو یوں سمجھیں کہ یہ دلہ دلی دلہ یدلی جو ہے یا عدلہ یدلی، یہ دو طرح سے آتا ہے، یعنی باب تفعیل اور باب افعال. تو اصل میں یہ دل بن سے ہے، ڈول کو کہتے ہیں. تو ڈول کو جس طرح سے نیچے گرایا جاتا ہے، تو اسی طرح اس نے شیطان نے دھوکے کے ساتھ ان دونوں کو جنت سے نیچے زمین پر گرا دیا. یہ معنی ہے اس کا، یعنی بلند مرتبے سے نیچے گرا دیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں. وَطَفِقَا، وہ شروع ہوئے، یعنی یکسفانی کو بھی ساتھ لگا رہے ہیں، تفیقہ یکسفانی، تو وہ اپنے آپ پر علیہم، اپنے آپ پر، وہ اپنے آپ پر چپکانے لگے، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو. پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا. پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چپکانے لگے، یعنی جنت کے پتوں کو لے کر اپنے اوپر چپکانے لگے. وَنَادَاهُمَا، اور آواز دی ان دونوں کو، ربهما، ان دونوں کے رب نے، علم، کیا نہیں، انہکما، میں نے منع کیا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، یعنی تم دونوں کو اس درخت سے منع کیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں سے کہا تھا، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. ابھی آیا مبارکہ ہے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے وہ درخت کو چکھ لیا، تو اس کے بعد پھر جو ان کا انجام ہوا، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صرف درخت کو چکھنے کی دیر تھی کہ جنت کی کرامت ختم ہو گئی اور بے لباس ہو گئے. یعنی اللہ نے جو وہاں پہ ان کو سیٹل کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان کا لباس بھی ختم ہو گیا، اور آپس میں شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں. اس کے بعد یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے یعنی درخت کے جنت کے جو پتے تھے ان کو پکڑا اور اپنا شرم گاہیں ڈھانپنا شروع کر دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے حیا رکھی ہے. فطری طور پہ ننگے ہونے کو اللہ تعالیٰ یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ برہنہ ہونے کو یا اس طرح اس کو پسند نہیں کرتا. تو انسان کی، وعلیکم السلام، انسان کی فطرت کے اندر حیا اور غیرت کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے. بعض روایات میں تو ہمیں یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیرت رکھی ہوئی ہے. جیسے عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، صحیح بخاری میں ہے، اسلام سے پہلے کا واقعہ ان کا. تو ایک بندریا نے بدکاری کی، تو باقی بندر اس کو رجم کر رہے تھے، تو فرجمتها معهم، کہتے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس کو رجم کیا.
تو یعنی حیوانوں میں بھی اللہ نے ایک طرح سے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو انسان ہے اس کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے حیا رکھا ہی ہے۔ قال ربنا، اچھا اس کے بعد فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دے کے کہا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع کیا تھا، پھر تم اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو خیر یہ ان سے غلطی ہوئی، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد کثرت سے خطا کرتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس کی اولاد میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہے توبہ کرنے والا، جو رجوع کرتا ہے، جو پلٹ آتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا یہاں پہ رویہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ دونوں نے کہا، ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ابھی تک جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں آدم علیہ السلام اور شیطان، ان دونوں کے رویوں کا تذکرہ ہے، اور شیطان کا رویہ جو ہے وہ اتنا معیوب رویہ ہے کہ وہ خالق کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اور صرف اس نے عقل کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کی اس نے، اور دھتکارا گیا۔ لیکن غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے اپنا یعنی اس کے بعد معافی مانگنے والا رویہ اپنایا اور رجوع کیا اللہ کی طرف۔ تو ان دونوں رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث ہمیں اس بات پر رہنمائی دیتی ہیں کہ بندے سے اگر گناہ ہو جائے نا تو گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد پھر اس پر قائم رہنا اور اس پر ڈٹ جانا اور اس کو جسٹیفائی کرنا، تو یہ جو چیز ہے نا یہ معیوب ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ لیکن گناہ کے بعد توبہ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، قال، اللہ نے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ایک وقت ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ تو یہاں پہ جو زمین پہ اتر جاؤ کی بات کی، تو یہاں پہ زمین میں اتار دیا گیا پھر۔ تو اصل میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو انسان ہے وہ جنت کی مخلوق ہے، جنت میں رہتی ہے، اس کا اصل ٹھکانہ وہ ہے، وہاں سے یہ آیا، اور آنے کے بعد پھر دوبارہ وہاں جائے گا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی، اور آزمائش یہ رکھی کہ دنیا میں آ کے ایک زندگی گزارتا ہے، اس یہاں رہنے کے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، ایک ٹھکانہ دیتا ہے، اور پھر کچھ فائدہ اٹھانے کی چیزیں بھی ہیں یہاں پہ، جیسے حدیث میں آتا ہے دنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بہت میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یک بعد دیگرے بھیجتا رہتا ہے یہاں پہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو متاع اس کا معنی ہے عارضی لذتیں اور فائدے کی چیزیں، اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے ہے،
تو جیسے حدیث میں آتا ہے دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین فائدے کی چیز نیک بیوی ہے۔ تو متاع یہ دنیا متاع ہے، الہین، ایک وقت تک ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کچھ وقت دیتا ہے، کسی کی زندگی 60 سال، 40 سال، 70 سال، تو یہ ہے الہین۔ تو ایک زندگی کا وقت ہے، اس میں فائدہ اٹھاتا ہے وہ، اور اس آزمائی سے گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قالا، فرمایا فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی میں تم زندہ رہو گے۔ یہاں پہ آگے پیج شاید غائب ہو گیا ہے، ہاں کچھ آیات یہاں سے حذف ہیں، ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں باکسز کے اندر سے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں فوت ہوگے، اسی میں مرو گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں رکھی تمہارے لیے؟ ایک ٹھکانہ رکھا، تمہارے لیے فائدے کی چیزیں رکھی، اور پھر اسی میں تمہاری زندگی ہے، زمین کے اوپر ہی زندگی ہوگی تمہاری، اور پھر اسی زمین میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو مرنے کے بعد اسی میں دفن ہو کے پھر قیامت کے دن وہاں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور زینت بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک، یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی، یعنی زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی نا، انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آسمان سے یعنی لباس نازل کیا۔ تو آسمان سے پانی اترا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر روئی اگی، ریشم اور دوسری چیزوں کا سامان بنا، تو کپڑے بھی وہیں سے بنے پھر، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر یعنی ایک تو لباس کا کام کیا ہے کہ تمہارا سطر ڈھانپا جاتا ہے اس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے زینت بھی ہے۔ تو زینت کا جو لباس ہے، اگر اس میں تکبر نہ ہو تو وہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے کے اوپر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے۔ لیکن اگر کوئی شخص تکبر والا لباس پہنے یا شہرت کا لباس پہنے تو اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور اصل مقصد لباس کا ستر پوشی ہے، یعنی انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جس کو شرمگاہ کہا جاتا ہے، اس کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی سردی گرمی سے اور دوسری چیزوں سے بھی، بلکہ چوٹ لگنے سے، زخم سے بچنے کے لیے بھی لباس پہنا جاتا ہے۔ جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک قمیض بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسی قمیض بھی جو تمہاری لڑائی میں بچاتی ہے۔ تو جنگی لباس بھی ہوتے ہیں، تو زخموں سے بچنے کے لیے بھی لباس کام آتا ہے، سطر کے لیے بھی لباس کام آتا ہے، اور پھر زینت بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی انسان ظاہری طور پر ایک لباس اختیار کرتا ہے، اور ایک لباس مانوی بھی ہے۔ مانوی لباس کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، عمل صالح، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص ظاہری طور پر تو اپنے سطر چھپا لیتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ شرک کی غلاظتوں میں ہے، بدعت کی غلاظتوں میں ہے، بے حیائی کی غلاظتوں میں ہے، اور اسی طرح یعنی اس کا دل اللہ کی بغاوت پر مطمئن ہے، تو وہ پھر اس نے گویا کہ لباس پہنا ہی نہیں ہوگا۔
یا پھر یہ ہے کہ لباس بعض ایسے ہیں کہ جن کو پہننے کے باوجود انسان برہنہ نظر آتا ہے. تو ایسے ایسے تو نساء ان کاسیات ان عاریات ان کے بارے میں کپڑا پہننے کے باوجود جو برہنہ ہو جہنم کی وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. تو انسان کی نیت کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے کہ ایک وہ لباس پہنتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے نازل کیا ہے اور اس سے میں نے اپنے ستر کو چھپانا ہے. اور مانوی لباس کا معنی کیا ہے کہ وہ یعنی شرک و کفر کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اسی طرح سے گناہوں کی نجاستوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہ ہونے دے. تو یہ لباس التقوی ہے، تقوی کا لباس. تو سب سے بہتر تقوی کا لباس ہے. اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے اب کوئی شخص یہ سمجھنا شروع ہو جائے بھی لباس جیسا مرضی پہن لو اگرچہ وہ بہت ٹائٹ ہو یا بہت باریک ہو، سطر کو نہ بھی چھپاتا ہو تو کوئی بات نہیں، دل کے اندر تو تقوی ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے. اللہ نے دونوں چیزیں یہاں پہ بیان کی اور ہمارے لیے یہ بات ثابت کی کہ ظاہری لباس بھی چاہیے اور باطنی لباس بھی چاہیے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ کی اس نعمت کا ان کو ادراک ہونا چاہیے اور پھر وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، زمین سے روئی اگائی اور اس طرح کی چیزیں پیدا کی جس سے لباس بنا، اور پھر وہ لباس انسان پہن لیتا ہے، اون وغیرہ کھدر اور اس طرح کی چیزیں پہنچی ہیں. اچھا، اس آیت میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اگرچہ وسعت ہو لیکن اس کے باوجود بھی بہت سادہ لباس پہننا چاہیے. یعنی ایسا لباس جو بہت موٹا ہو، جسم کو تکلیف دینے والا ہو، کھردرا ہو. ٹھیک ہے، جیسے صوفی لوگ پہنتے ہیں بہت موٹا اور کھردرا، اور گرمیوں میں یعنی اتنا موٹا ہو کہ اس میں بہت گرمی لگتی ہو، اور سردیوں میں اتنا باریک ہو یا پتلا ہو کہ جس سے سردی لگتی ہو. تو جان بوجھ کے اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ نہیں میں یعنی اس کے مخالف ہی چلوں گا، دنیا ہے نا لباس تو میں لباس اس طرح کا پہنوں گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے بندے پر نعمت کا اثر نظر آنے سے. تو اس میں یعنی تکبر نہ ہو، لباس کے اندر شہرت کا لباس نہ ہو. تو جیسا بھی عمدہ لباس اگر انسان پہننا چاہے پہن سکتا ہے. تو جان بوجھ کے لوگ بڑی لمبی ایک قمیض پہن لینا، شلوار نہیں پہننا اور پھرتے رہنا اور کبھی نہانا نہیں، اور اس طرح کی لوگ ہیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. اور یہ لوگوں نے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی یہ لباس جو ہے یہ دنیا کی چیز ہے تو اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے. تو یہ سب صوفیاء کی باتیں ہیں اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا دیا کرتے تھے، البس جدیدن وعیش حمیدن ومت شہیدا، نئے نئے کپڑے پہنو. یعنی یہ دعا دی اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ نئے نئے کپڑے پہنو اور شہادت کی موت مرو. البس جدیدن وعیش حمیدن، البس جدیدن کا معنی ہے کہ نئے کپڑے پہننے کے اللہ تعالیٰ تمہیں استطاعت دے، وعیش حمیدن اور بہت عمدہ زندگی گزارو، ومت شہیدن اور شہادت کی موت اللہ تعالیٰ تمہیں دے. یا بنی آدم، آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تم کو الشیطان شیطان. کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے نکلوا دیا تھا ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے. ینزع عنہما، ینزع وہ اتارتا تھا، عنہما ان دونوں سے، لباسہما ان کا لباس، لیوریہما تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما ان دونوں کے سطر شرمگاہیں. اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ چونکہ ان اعضاء کا باڈی کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کا ظاہر ہونا انسان کو برا لگتا ہے، تو اس لیے سوآتہما. انہو یراکم ہوا، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے.
इन्ना जअलना शयातीना, बेशक हमने बनाया शयातीन को औलिया दोस्त, लिल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते, जो ईमान नहीं रखते। आदम की औलाद, कहीं शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे, जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया। वो उन दोनों से उनके लिबास उतारता था ताकि दोनों को उनकी शर्मगाहें दिखाए। बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतान को यानी शयातीन को उन लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं रखते। अब ये आया मुबारक हमारे सामने है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने हमें खबरदार किया आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को कि शैतान तुम्हें कहीं फितने में ना डाल दे, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी कोशिश है कि तुम जन्नत में ना जा पाओ। तो जिस तरह उसने वहां से तुम्हारे माँ बाप को निकलवाया, इसी तरह वो तुम्हें भी निकलवाने के लिए कोशिश करेगा। तो यही वजह है कि वो बेपर्दगी को, बेलिबास होने को आम करता है। बेहयाई के फितने उसने डाले हुए हैं, और इन फितनों में मुब्तला करके वो जन्नत से महरूम करने की एक साजिश कर रहा है। तो पहली बात यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, और ये वाकया पूरा बयान किया कि खबरदार हो जाओ कि वो पूरा टारगेट करेगा तुम्हें। दूसरी बात ये फरमाई कि वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते हो। यानी अब ये देखें कि दुश्मनों की दो किस्में होती है ना। एक दुश्मन वो होता है जो हमें नजर आ रहा है, तो अगरचे उससे भी होशियार रहना चाहिए, खुजू हिज़्रकुम, अपना दिफा मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा दुश्मन जो हमें नजर ही ना आए, ठीक है, तो उसे देख ना पाए, तो उससे और ज्यादा खबरदार होना चाहिए कि वो किसी वक्त भी वार कर सकता है। तो शैतान उसी कबील से है, उसका कबीला भी, यानी उसके जो पार्टी है, बाकी सरकश शयातीन है, सरकश जिन्नात हैं, वो भी हमें नजर नहीं आते। तो ये नहीं है कि मुमकिन नहीं है उनको देखना, बाज औकात वो नजर आ भी जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्मेशन की इजाजत दी हुई है अल्लाह ताला ने। तो लेकिन ज्यादातर ये है कि वो नजर नहीं आते और छुप के वार करते हैं। तो इन सारे उनके हरबों से और उनकी चालों से बचने के लिए हमारे पास बहुत मजबूत चीजें हैं, बड़ी ताकत वाली, बड़ी कुव्वत वाली चीजें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। आयतुल कुर्सी है, अब ये पढ़ना, बावजू रहना। इसी तरह फिर सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को ये दो आयत पढ़ लेता है तो ये उसको सारी रात के लिए काफी हो जाती है। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 2000 साल पहले अपने पास एक किताब लिखी, उसमें वो दो आयतें नाजिल की जिनके साथ सूरह बकरा को खत्म किया। तो जिस घर में 3 दिन मुसलसल ये दो आयत पढ़ी जाए तो शैतान उस घर से भाग जाता है। तो इसी तरह फिर आखिरी 3 सूरतें हैं, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, नमाज के बाद के अज़कार, सोने के अज़कार और दुआएं, ये सारी चीजें जो शरीयत ने हमें बताई हैं। तो उनसे बचने का हथियार अल्लाह ने हमें दे दिया है, अगरचे वो हमें देखते हैं, हम उन्हें नहीं देखते, इसके बावजूद भी। तो ये नहीं है कि इंसान ये समझे कि ये तो हमारी कमजोरी हो गई फिर, कि वो तो हमें देख रहे हैं हम नहीं देख रहे तो हम कैसे बचेंगे। कतन ऐसी बात नहीं है, ये इसको वजह जवाज नहीं बनाया जा सकता। एक बात ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप देखें, वॉशरूम जाते हुए जो दुआ पढ़नी है, अगर उसके शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो फिर शैतान देख भी नहीं सकता, और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाकी दुआ की ये तासीर है। तो ये सब चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। अच्छा, फिर इसी तरह जिन्नों को देखना मुमकिन है, शयातीन को, जिन्नात को देखना मुमकिन है। इसके इसके ऊपर सबसे बड़ी दलील वो है जो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 रातें एक जिन को पकड़ा था, जब वो सदकातुल फितर पर पहरा दे रहे थे। तो इसी तरह एक और सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं नमाज में था तो एक सरकश जिन मेरे पास आ गया, अगर मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ना होती तो मैं उसे पकड़कर स्तून से बांध देता और सुबह मदीने के बच्चे उससे खेलते। तो पकड़ना मुमकिन है, लेकिन अच्छा, इससे एक और बात समझ आती है।
देखा देखा भी जा सकता है उसको, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अचंभे की बात हो। लेकिन ये कहना कि जिन्नात को कैद कर लिया है फलां ने, या कैद करने की कोशिश करना, या कैद करने के तरीके इख्तियार करना, ये नाजायज है, ये ठीक नहीं है। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस करीब तो उसको पकड़ लेता, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा, मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही दे मेरे बाद किसी को ना देना। तो खैर, ये शयातीन से चुकन्ना रहने के लिए अल्लाह ताला ने और आखिर में फरमाया कि हमने शयातीन को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते। तो जो बेईमान लोग हैं उनके दोस्त शयातीन है फिर। अच्छा, इसमें एक और चीज भी समझ लें कि जो जिसका ईमान कमजोर होता जाएगा उसकी शैतान के साथ दोस्ती मजबूत होती जाएगी। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, वइज़ा, और जब, फ़अलू, वो करते हैं, फ़ाहिशतन, कोई बेहयाई, या जब वो कोई बेहयाई का इर्तिकाब करें, कालू, तो कहते हैं, वजदना अलैहा आबाअना, हमने अपने बाप दादा को इस पर पाया, वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अतक़ुलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, अतक़ुलूना, क्या तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। और जब वो कोई बेहयाई करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इस पर पाया और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। ए नबी, कह दीजिए, बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगाते हो जो तुम नहीं जानते। अतक़ुलून अलल्लाहि मा ला तअलमून का माना क्या है कि क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगाते हो, यानी अल्लाह पर वो बात करते हो का माना क्या है कि अल्लाह की तरफ मंसूब करते हो वो बात, अल्लाह के जिम्मे लगाते हो वो बात जो तुम नहीं जानते। अब यहाँ पे इसमें एक लफ्ज है फाहिशा। फाहिशा को समझ लें। फाहिशा का माना क्या है, इससे मुराद ऐसी इबादात हैं जो उन्होंने खुद से इजाद कर ली थी। या फिर फाहिशा का माना यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यह है कि बरहना होके नंगे बैतुल्लाह का तवाफ करना। ठीक है, तो अब ये बेहयाई है बिल्कुल वाज़े तौर पर, और बदकारी है। तो अब यहाँ पे दो उज़र दिए उन्होंने अपनी इस फाहिशा पर कायम रहने के लिए। एक ये कहा कि हमने अपने बाप दादा को इस पर पाया, वो भी ऐसे ही करते रहे थे, यानी हमारे बड़े भी इसी तरह से थे और हम भी इसी पर हैं। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ ये देखें कि शैतान ने किस कदर उनको फरेब दिया कि काबातुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और बरहना होके कर रहे हैं, यानी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और बरहना होके कर रहे हैं, और इसको इबादत समझ रहे हैं और दलील के तौर पर कह रहे हैं कि हमारे बड़े भी करते रहे और अल्लाह ने भी हमें हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इतना गैरत वाला है, वो बेहयाई का हुक्म देगा, यानी अल्लाह बेहयाई का हुक्म दे, ये कैसे मुमकिन है। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। और साथ ही फरमाया कि क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात करते हो या ऐसी बात अल्लाह के जिम्मे लगाते हो जो तुम नहीं जानते। तो जो बाप दादा की रस्मों को दीन समझ पर उस पर अमल पैरा होते हैं और इसको सवाब समझते हैं, या फिर शख्सियत परस्ती को जवाज बना लेते हैं, और फिर इसकी कोई दलील ना होने के बावजूद कह देते हैं कि अल्लाह ने भी हुक्म दिया है। इसकी इसकी एक मिसाल समझ लें। जब किसी से कहा जाता है ना कि भाई ये हदीस आपके सामने और तुम्हारा अमल इसके खिलाफ है, वो कहते हैं भी मैं जो अमल कर रहा हूँ ना वो भले हदीस के खिलाफ ही क्यों ना हो, मैं अपने इमाम को फॉलो कर रहा हूँ, यानी उसकी तकलीद कर रहा हूँ। तो इमाम साहब के पास कोई इस हदीस का जवाब होगा ना। यानी आप ये देखें कि कुरान और सुन्नत की नुसूस की आ जाने के बाद भी कुछ लोग अपने बड़ों की तालीमात पर अटके होते हैं, और फिर जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि उनके पास कोई दलील होगी। यानी तुमने उस शख्सियत को इतना बड़ा मान लिया, इतना बड़ा मान लिया,
اور اتنا معصوم مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہونے کے باوجود، قرآن مجید کی آیت اور صریح نص ہونے کے باوجود تم نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ پر ایسی بات کرنا، یا پھر یہ کہہ دینا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ رویہ بہت خطرناک رویہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قل کہہ دیجیے امر ربی بالقسط، ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اپنے رخ یا چہرے سیدھے رکھو، عِنْدَ كُلِّ مسجد ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، کما بداکم تعودون، کما بداکم، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، تعودون، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے، یعنی اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹو گے۔ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے چہرے ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے یا پیدا ہوگے۔ اب یہاں پہ پیچھے جو انہوں نے کہا نا کہ واللہ امرنا بہا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا بہت خوبصورت انداز میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا ہے القسط، انصاف کا۔ تو یہاں القسط سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ توحید ہے، القسط توحید، اور اسی طرح بے حیائی بدکاری سے بچنا، یہ بھی القسط ہے، یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چلو، بے حیائی کو چھوڑ دو، شرک کی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، تو یہ القسط ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو حکم دیا وہ ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو، سیدھا رکھو۔ یہاں پہ مسجد جو ہے اصل میں اس کا معنی نماز ہے، جیسے آگے بھی آئے گا، اس پہ تفصیلاً بات انشاءاللہ وہاں بھی ہوگی، کہ اس کو ظرف زمان، ظرف مکان، ٹھیک ہے، اور مصدر میمی تینوں ہی لیے جا سکتے ہیں مسجد کو۔ تو مصدر میمی ہو تو اس کا معنی سجدہ بھی ہے اور نماز بھی، اور اسی طرح اگر ظرف زمان ہو تو ہر سجدے یا نماز کے وقت مراد ہے، اور اگر ظرف مکان ہو تو ہر سجدے یا نماز کی جگہ مراد ہے، ٹھیک ہے، زمان میں زمانہ، مکان میں جگہ، اور مصدر میمی ہو تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی نماز یا سجدہ، جیسے رکعت ان کا معنی رکوع بھی ہے اور نماز میں قیام بھی ہے، رکوع، قومہ، سجدہ، قرات وغیرہ کے مجموعے کو بھی رکعہ کہتے ہیں۔ تو مسجد سے مراد پھر یہاں پہ نماز لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی تینوں ہی مراد ہو سکتے ہیں لیکن نماز لے لیں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو ہر نماز کے وقت، یہ دوسرا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تیسرا حکم یہ دیا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو دین کا معنی یہاں عبادت ہے، یعنی خالصتاً اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، کیونکہ پکارنا بھی عبادت ہے، دعا هو العبادہ، تو دعا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پکارو، کسی اور کو اس انداز میں تم نہیں پکار سکتے جو عبادت والا انداز ہے، یعنی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ریاکاری سے بچو، ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح پھر آخر میں فرمایا کہ ما بداکم تعودون، جس طرح تم پہلے کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی، اور اس کے بعد دوبارہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ پھر لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر لباس نہیں ہوتا، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، تو اسی طرح جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا
تو وہ بھی خفاتن عوراتن غرلن کہ ختنے بھی نہیں ہوں گے، لباس بھی نہیں ہوگا، جوتا بھی نہیں ہوگا. تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کما بداکم تعودون. فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ. فریقن ایک فریق کو یا ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی، وہ فریقن اور ایک گروہ کو یعنی ایک گروہ حق علیہم الضلالہ اس پر گمراہی ثابت ہو چکی. یہ حق علیہم الضلالہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. انہم بے شک وہ یا انہوں نے اتخذوا بنا لیا الشیاطین شیاطین کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی. یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بنا لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں. اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی ایمان والوں کا گروہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جتنے بھی غیبیات ہیں ان کو مانتے ہیں. تو ایک گروہ وہ ہے جو ایمان والوں کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ کافروں کا گروہ ہے جن پر گمراہی اللہ نے ثابت کر دی. حق علیہم الضلالہ کا معنی یہ ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. اور یہ گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، یعنی اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس دلائل ہے اس کو لے کے خوش ہے کہ میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جن پر ضلالت ثابت ہو گئی، گمراہی ثابت ہو گئی، ان کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ شیاطین کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیا، یعنی رحمان کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کے رستے کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور شیطان کو اپنا بڑا بنا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر آگے ظلم در ظلم کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم غلطی پر ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے غلطی پر ہیں. تو ان پر پھر ضلالت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے ان دو جرموں کی وجہ سے کہ گمراہی پر ہونے کے باوجود، شیطان کو دوست بنانے کے باوجود اپنے آپ. تو اس لاسٹ ٹائم جو ہم آیت پڑھ رہے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک ایمان والوں کا اور ایک کافروں کا. تو کافروں کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ شیاطین کو دوست بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. اب یہاں پہ سورہ کہف کو جب ہم آخر سے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ان کی ساری کوششیں، کاوشیں، سٹرگلز دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، یعنی انہوں نے کھپا دیا اپنے آپ کو دنیا کے لیے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ ان کا جرم تھا کہ یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، گمراہی کے باوجود، شیاطین کی دوستی اختیار کرنے کے باوجود، اللہ کو فراموش کرنے کے باوجود. اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دنیا میں کھپانا، آخرہ کو فراموش کر دینے والوں کا بھی یہ حال ہے. تو یہ جرم در جرم ہوتا ہے، ظلم در ظلم ہوتا ہے کہ انسان ایک تو گناہ کر رہا ہے، ایک تو وہ اللہ کی تعلیمات کو فراموش کیے ہوئے ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور پھر دوسرا اوپر اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر پھر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو پکڑ لو، لے لو، زینتکم اپنی زینت کو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے نہ گزرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ۔ کہ آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں زینت سے مراد لباس ہے، خذو زینتکم، زینت سے مراد لباس۔ تو جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ برہنہ طواف کرتے تھے، یعنی طواف کے وقت پردہ اختیار کرو، کپڑے پہن لو، اور اس سطر کو جو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے اس کو چھپاؤ۔ مرد کے لیے کمر سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی کمر سے لے کے گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، اور نماز میں کندھوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کندھے بھی ڈھانپے ہونے چاہیے، یہ مرد کا سطر ہے نماز کے لیے۔ اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن، یہ سب ڈھانپ لو، اور باریک کپڑا بھی نہ پہنو، جیسے ہم نے ابھی پیچھے بات کی ہے، کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ لگے، نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ممیلات مائلات، مائل ہونے والی غیر محرم کی طرف، غیر محرم کو اپنی طرف مائل کرنے والی، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت میں داخل ہونا تو درکنارے، خوشبو بھی نہیں پائے گی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایسا لباس پہننا جو پہننے کے باوجود بھی انسان کے جسم کے خد و خال نظر آتے ہوں، یا پھر وہ باریک ہو، تو یہ زینت نہیں ہے۔ تو زینت اختیار کرنے کا معنی کیا ہے کہ ایسا لباس زیب تن کرو کہ جس سے انسان کا سطر چھپ جائے، اور سطر میں ابھی ہم نے اس کو یعنی باؤنڈریز چیک کر لی ہیں کہ مرد کے لیے کمر سے لے کے گھٹنوں تک، اور نماز میں پھر ساتھ اضافہ ہے کندھے کا، عورت جو ہے اس کے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ پورا جسم۔ اس کے بعد اندہ کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو مسجد پہ بھی بات ہو گئی تھی کہ مسجد تین صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، یا مصدر میمی، یا پھر ظرف زماں، یا پھر ظرف مکہ۔ تو اس سے مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت۔ تو لباس بھی پہننا، سطر بھی ڈھانپنا، اور پھر بہت خوبصورت انداز میں، یعنی انسان کے پاس خوشبو ہے میسر تو خوشبو لگائے، اچھا لباس ہے تو وہ لباس زیب تن کرے، اور پھر بالوں میں تیل بھی لگا لے، جیسے جمعے کے حوالے سے خاص طور پہ آتا ہے۔ اور اگر ویسے تو صاف ستھرے کپڑے ہر نماز کے وقت پہننے چاہیے، لیکن جمعے کے لیے خاص الگ سے کوئی سوٹ اپنا متعین کر کے رکھا ہو تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملاقات خالق کائنات سے ملاقات ہے، تو اللہ سے ملاقات کے لیے جب جانا ہے تو پھر تھوڑا اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، انسان کے جسم پر یا کپڑوں پر نجاست نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی ہے، ایون معقول اللحم جانوروں کا کوئی اس کو خون وغیرہ بھی لگا ہو، یا اس طرح کی چیز بھی ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا اہتمام کر لینے میں، کیونکہ ہم دنیا میں یہی تو پریکٹس کرنے آئے ہیں، اور ایک نماز ہی تو ہے جو ایک وقت میں ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی عبادات تو بہت دیر بعد ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، رمضان کے روزے سال میں ایک بار ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر وہ بھی سال میں ایک بار ہے، شہادتین کا اقرار ہم بچپن میں کر آئے ہیں، اور ایک نماز پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا، تو اس کو تو تھوڑا اچھے انداز میں ہمیں کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوشبو نہیں لگا رہے، صاف ستھرے کپڑے سے مراد ہے کوئی نہیں پہن پا رہے تو پھر نماز ہی نہ پڑھے اور عذر کر لیں کہ جی میرے تو کپڑے صحیح نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہے، دونوں چیزیں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ کپڑے بھی اچھے پہنے، صاف ستھرے بھی رکھیں، نجاستوں سے بھی دور رہیں، وثیابک فتحر، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنے کپڑے کو پس پاک رکھ،
تو کپڑے کو پاک رکھنا یہ الگ سے حکم ہے، اور نماز کے دوران ان کو پاک اور پاکیزہ ترین رکھنا یہ اور زیادہ خوبی ہے اور نماز کا حسن ہے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ یعنی اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی بہت سی چیزیں ہیں، اسراف کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اسراف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی حلال کو حرام کر لے، یعنی حد سے تجاوز ہے نا، حلال کو حرام کر لے کہ جی یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے، اگرچہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہو، جیسے بعض اہل تصوف کرتے ہیں، صوفیاء کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بے احتیاطی کر لینا کھانے میں، کھانے بیٹھو تو کھاتی جاؤ کھاتی جاؤ، اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ اس کو چند لقمے کافی ہیں، یعنی آدم کے بیٹے کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ اگر ضروری کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگرائز کر دیا کہ کھاتے ہوئے اس طرح سے ڈیوائیڈ کرو کہ آپ کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر ایک حصہ پانی کے لیے ہو، ایک حصہ سانس کے لیے ہو، ایک حصہ کھانے کے لیے ہو، یعنی بہت کم کھائیں، تھوڑا کھائیں، وقفے وقفے سے کھائیں، یہ تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بہت دیر کا موقع ہے تو زیادہ بھی کھا سکتا ہے، جیسے احادیث میں بعض مواقع پہ یہ بات ثابت بھی ہے۔ تو ہر وقت کھانے پینے میں لگے رہنا یہ اہل جنت کا کام ہے، اور ہر وقت کھابے اور اس طرح کی چیزیں اور سب۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کھاؤ، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو حکم دے کے فرمایا کہ کھاؤ اور شکر بجا لاؤ، یعنی کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو کھانا اس نیت سے کھانا کہ میں یعنی ایکٹیو ہو جاؤں اور میرے بازو میں طاقت آئے، پاؤں میں طاقت آئے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں مجھے سرور ملے، تو یہ بالکل کریں آپ۔ لیکن ایک زندگی کا مشن ہی بنا لینا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بس کھانا ہے اور پینا ہے اور طرح طرح کی چیزیں، اور پھر اس کو پھر وہ کیپچر بھی کرتے ہیں چیزوں کو، اور بس یہی کام ہے ان کا۔ نہیں بھائی، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ جنت میں ہے بے فکری سے انسان کھائے پیے گا، یہاں پہ کیلکولیٹڈ چیزیں وہ کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور آپ کے پاس گوشت کا سالن تھا، کھجوریں تھی اور پانی۔ کھانے کے بعد آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی غذا جو ہے، جیسے میں نے کہا، کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی مشن اس نے بنا لیا زندگی کا، تو یہ اسراف ہے۔ تو حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کر لینا، وائس ورثہ بھی دیکھ لیں، تو یہ بھی حد سے تجاوز ہی ہے۔ اور اسی طرح پھر بے احتیاطی کرنا، جو بہت سی بیماریوں کا باعث بھی ہے، ہماری صحت کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ، اور پھر اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں سے صدقہ نہ کرنا، جیسے اناج وغیرہ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے وقت فصل کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ حق ادا نہ کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ صرف اپنے آپ کو دیکھنا، غربا، یتامہ، فقراء کا خیال نہ رکھنا، تو یہ اسراف ہے۔ تو ایک اور بھی تعریف کی گئی ہے اسراف اور تبذیر کی۔ اسراف ہے جائز کام میں فضول خرچی کرنا، یعنی اب کھانا پینا حلال ہے لیکن اتنا کھا لینا، اتنا پی لینا، یا کسی دعوت پہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپا لینا اور اتنی زیادہ ڈشز کا اہتمام کر لینا کہ جو یعنی اسراف میں آئے، حد سے تجاوز ہی ہو جائے، تو اس کو اسراف کہتے ہیں، اگرچہ کھانا پینا حلال ہے۔ اور حرام کام میں تو ایک ایک روپیہ بھی لگائیں تو وہ پھر تبذیر ہے۔ تو تبذیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مبذرین شیاطین کے بھائی ہیں، اور یہاں پہ فرمایا کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں
تو نہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی غذا کو بھی انسان کو چاہیے کہ وہ متعین کرے اور قرآن و سنت کے مطابق اس کا اہتمام کرے۔ یہاں تک ہم رکھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 31 تک